بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. بھائی محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، کلمے والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں. دنیا والوں نے ہمیں لقب دیا ہے یہ برتن والا، یہ جوتے والا، یہ فروٹ والا، یہ برف والا، یہ کپڑے والا، یہ جھولے والا، یہ چولہے والا. لیکن اللہ نے ہمیں جو قرآن میں پکارا ہے وہ ایمان والے سے پکارا ہے. جوتے والے، برتن والے، کپڑے والے، فروٹ والے، دودھ والے، برف والے، یہ سب ہم بعد میں بنے ہیں. سب سے پہلے ہم ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہم نے سنا دنیا میں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں. جس دن ہم سب دنیا میں آئے تھے اس دن لاکھوں بچے دنیا میں آئے تھے. حضرت کہتے تھے 3 لاکھ سے بھی زیادہ بچے دنیا میں روزانہ آتے ہیں. تو جس دن ہم سب دنیا میں آئے تھے اس دن 3 لاکھ سے بھی زیادہ بچے دنیا میں آئے تھے. کوئی بچہ یہودی کے یہاں، کوئی مشرک کے یہاں، کوئی خدا کے باغی کے یہاں، کوئی خدا کے دشمن کے یہاں. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے، فضل ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا. کہو الحمدللہ. پیدا ہونے کے بعد اللہ پاک نے ہمارے ایک کان میں اذان سنائی، دوسرے کان کے اندر اقامت سنائی، اور اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی گودوں کے اندر پالا پوسا بڑا کیا. سب سے پہلی آواز ہمارے کان کے اندر جو گئی ہے وہ اللہ کے بڑائی کی گئی ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں بچہ پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان کہو، دوسرے کان کے اندر اقامت کہو. کسی نیک آدمی سے کہلوائے، اور یہ کہا اگر کوئی نہیں ہے تو مائی سے پاک صاف کر کے جلدی سے اس کے ایک کان میں اذان کہے اور دوسرے کان کے اندر اقامت کہے. اور یہ اذان اور اقامت کیا ہے؟ اذان اور اقامت کوئی رسم نہیں ہے، کوئی سنت ہے. اذان اور اقامت رسم نہیں ہے، سنت ہے. رسم بدلتی رہتی ہے لیکن سنت بدلتی نہیں ہے. ایک زمانے میں کپڑے کی رسم اور تھی، آج کچھ اور پہنتے ہیں لوگ. کھانے کی رسم ہر جگہ پر کچھ اور ہے، شادی کی رسم کچھ اور ہے، لیکن سنت بدلتی نہیں ہے، رسم بدلتی رہتی ہے. تو اللہ نے ہمارے ایک کان میں اذان سنائی اور دوسرے کان کے اندر اللہ نے اقامت سنائی. ہمیں جو ماں باپ ملے وہ مسلمان ماں باپ ملے، معاشرہ ملا وہ دینی معاشرہ ملا. سور سمجھ آئی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں مکتب کے اندر بھیجا،
اور وہاں پر ہمیں اللہ سمجھایا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا گیا۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم سب بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، پوری بات سنائی گئی، سمجھایا گیا، سکھایا گیا۔ اور اللہ نے ہمیں اسلام کی گودوں میں پالا، پوسا، بڑا کیا، اور ایمان جیسی معمولی قیمتی نعمت اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایمان والا اس دنیا کا بادشاہ ہے، آخرت کا مہمان ہے۔ دنیا کا بادشاہ ایمان والا ہے، اور آخرت کا مہمان کون ہے؟ اللہ کا مہمان ایمان والا ہے۔ اس لیے جگہ جگہ پر ایمان کی قیمت بتائی گئی۔ ہم کون ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ محنت نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہم نے ایمان کی قیمت کو پہچانا نہیں ہے۔ ہر چیز کی قیمت کو پہچانا، لیکن ایمان کی قیمت کو میں نے اور آپ نے نہیں پہچانا۔ ایمان کیا ہے؟ اس لیے ہمارے اہل اللہ فرماتے ہیں، ایمان والوں کو ایمان کی قیمت بتلاؤ۔ جس دن ایمان والوں کو ایمان کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی، امت کے فاسق اور فاجر، فسق و فجور کو چھوڑ کر اولیاء اللہ بن جائیں گے۔ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ہر چیز کی قیمت معلوم ہے، لیکن ایمان کی قیمت یہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، بندوں کو معلوم نہیں، بندیوں کو معلوم نہیں، کالے گوروں کو معلوم نہیں، شہری دیہاتی کو معلوم نہیں ہے، عرب اعظم میں معلوم نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سب سے بڑی قیمتی چیز جو آدمی کے پاس ہے وہ ایمان ہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے، ایک ایمان والا دنیا کے اندر ہے، دنیا کا پورا نظام باقی ہے۔ زمین سے غلہ نکلے گا، آسمان سے پانی برسے گا، پیڑ رہیں گے، پودے رہیں گے، ہوائیں چلتی رہے گی، سورج نکلتا رہے گا، چاند نکلتا رہے گا، سردی گرمی بارش کا جو نظام ہے، یہ سارا نظام ایک ایمان والے کی بنیاد کے اوپر ہوتا رہے گا۔ اور جس دن ایمان والا دنیا میں نہیں ہے اور لفظ اللہ اللہ کہنے والا دنیا نہیں ہے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑوں فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، اللہ پاک کو اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس پوری کائنات کے نظام کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دے گا۔ زمین کو چیر دیں گے، آسمان کے ریجے ریجے کر دیں گے، اور بڑے بڑے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ روئی کی گالے کی طرح اڑنے لگیں گے، اسی کا نام قیامت ہوگا۔ لفظ اللہ اللہ کہنے والا ہے، وہاں تک پوری دنیا باقی ہے۔ ہم ہماری قیمت کو سمجھیں، اور اس قیمت کو دنیا میں چل پھر کر، مجموعوں میں جا کر، اجتماعی، انفرادی، اس کا تذکرہ کر کے، اس کے مذاکرے کر کے ایمان والوں کو ایمان کی قیمت سمجھاوے۔ جس دن ایمان والوں کو ایمان کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی، یہ دنیا کا فسق و فجور چھوڑ کر اللہ والے بن جائیں گے۔ محنت اس کی ہے۔ اور ایک ذرہ برابر آدمی ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، ایک ذرہ برابر ایمان والے کو اللہ پاک دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے۔ اور ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے مولانا نے ایک مرتبہ کہا،
رائے کے دانے کا 100واں حصہ یہ بھی ذرے میں نہیں ہے. ارے رائے سمجھتے ہو کیا بولتے ادھر؟ رائے کتنی چھوٹی، فرمایا اس کے 100 حصے کر دیے جائے تو کہ رائے کے دانے کا 100واں حصہ یہ بھی ذرے میں نہیں ہے. ایک ذرہ برابر آدمی ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، اللہ اس ذرہ برابر ایمان والے کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے. جس جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، جنت کا گاڑا مشکمبر کا ہوگا، جنت کی مٹی جعفران کی ہوگی. اسے دنیا کے معمار نہیں بنائیں گے، خدا اپنے امر کن سے تیار فرمائیں گے. جنت میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ کبھی سر میں درد ہوگا، نہ کبھی پاؤں میں کانٹا چبھے گا. مزے کی زندگی اللہ نے جنت میں بنائی ہے، اور اس کی انٹری کے لیے اللہ پاک نے ایمان شرط رکھا ہے. بے ایمان جنت میں نہیں جائے گا، بے ایمان جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں ایمان والا جائے گا. اور ایک ذرہ برابر آدمی ایمان لے کر گیا ہے، ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے. کتنی؟ 10 گنی بڑی اللہ پاک جنت دیں گے. جنت خدا کا مہمان خانہ ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے فرماتے اس ایمان کو دنیا میں بچانا ہے، اور اس دنیا کے اندر ایمان کو بچا کر آخری بارڈر پر موت کے وقت ایمان لے کر جانا ہے. اس لیے ایمان کے حفاظت کی محنت ہے. جس چیز کی قیمت سمجھ میں آتی ہے اس چیز کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیڑی پینے والا آدمی بارش کی سیزن کے اندر بیڑی پلاسٹک کی ڈبی میں رکھتا ہے. بیڑی کی قیمت کیا ہے؟ 2 روپے 5 روپے، لیکن کہاں رکھتا ہے؟ پلاسٹک کی تھیلی میں اور پلاسٹک کی ڈبے میں. پھر اس پر ربڑ لگاتا ہے، اور ماچس کی ڈبی کو وہ پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر پیک کر دیتا ہے. بیڑی پینے والے کو بیڑی کی قیمت سمجھ میں آئی، بیڑی کی حفاظت کرنا آسان ہو گیا. کوئی اسے گئے صاحب بیڑی 2-5 روپے کی اور اتنی محنت، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ ہوا اگر اسے لگ گئی تو اس کی وجہ سے اندر کا جو دم ہے اور اندر کا جو تمباکو ہے اس کا کش نکل جائے گا. ہائے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بیڑی پینے والے کو بیڑی کی قیمت سمجھ میں آئی، ایمان والے کو ایمان کی قیمت سمجھ میں نہیں آئی. گھر میں آپ نے عورتوں کو دیکھا ہوگا، وہ دودھ کی خالی تھیلی صاف کر کر جمع کرتی ہے. ارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو. دودھ کی خالی تھیلی اس کو صاف کر کے جمع کرتی ہے. ٹوٹی ہوئی چپلیں وہ خزانے کے طور پر جمع کرتی ہے. کانچ کے ٹوٹے ہوئے برتن اسے جمع کرتی ہے. اور کوئی اسے یوں کہے ارے یہ کچرا کیوں جمع کیا ہے، تو وہ خاتون کہتی ہے مولانا یہ کچرا نہیں ہے. کیا کہتی ہے؟ یہ کچرا نہیں ہے، یہ دودھ کی خالی تھیلی اور کانچ کے ٹکڑے اور ٹوٹی ہوئی چپلیں اور پلاسٹک کی تھیلیاں، یہ کچرا نہیں ہے. کیا کہتی ہے؟ ابھی نمک والا آئے گا، اس کے بدلے میں نمک ملے گا.
ابھی مٹھائی والا آئے گا، اس کے بدلے میں مٹھائی ملے گی، اور ابھی بنگار لینے والا، اسکریپ اگرانے والا آئے گا، اس کے بدلے میں پیسہ ملے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج امت کی خاتونوں کو دودھ کی خالی تھیلی کی قیمت معلوم ہے، کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی قیمت معلوم ہے، اور ٹوٹی ہوئی چپلیں اور ردی اور کچرے کی قیمت معلوم ہے، لیکن ایمان کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ کتنی عورتیں دنیا میں کلمہ نماز کے بغیر رخصت ہو رہی ہے، انہیں معلوم نہیں ہے اللہ کون ہے، نبی کون ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں معلوم نہیں ہے، ہمیں مر کر کہاں جانا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ انہیں پوچھو تو کہتی ہے ہم پہلے بندر تھے بعد میں انسان بنے ہیں۔ دنیا میں کیوں آئے ہیں تو کہ کھاؤ پیو گلچھرے اڑاؤ، مر کر مٹی کے حوالے ہو جاؤ۔ پھر پوچھے اس کے بعد، فرمایا ہم مریں گے، ہمیں جلا دیا جائے گا اور اس کی راکھ کو گنگا جمنا میں بہا دی جائے گی۔ ایسے ایک نہیں کروڑوں ہیں دنیا میں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جس نے ایمان کی حفاظت کر لی اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جو حفاظت کی محنت میں لگے گا، بڑے فرماتے آخری بارڈر پر اس کی زبان سے کلمہ نکلے گا۔ اور سرکار نے فرمایا جس کا مفہوم خلاصہ ہے، جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ محنت اس کی ہے، اندر میں ایمان بس جاوے، اندر میں کلمہ بس جاوے، دل کا تعلق یہ ہو جاوے کرنے والے اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، موت حیات کا مالک اللہ ہے، کاموں کا بننا اور کاموں کا بگڑنا ایک اکیلے تنہا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ رب ہے، اس کے ہاتھ میں سب ہے۔ وہ رب ہے، اس کے ہاتھ میں سب ہے۔ ساری دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ورا الورا ہے، جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے جس طریقے سے چاہے اللہ پاک کر سکتا ہے۔ وہ چاہے سمندروں میں راستے کر دے، وہ چاہے پہاڑوں میں راستہ کر دے، وہ چاہے پہاڑوں میں سے گھاپن اٹھنی نکال دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے نزدیک مشکل ہے، ہمارے نزدیک ناممکن ہے، اللہ کے نزدیک ناممکن کو ممکن نہیں، موجود ہے۔ اس کا ارادہ ہی وجود ہے، اللہ کا ارادہ ہی وجود ہے۔ بڑی قدرت والا ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، یہ بڑے بڑے فرشتے، یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔
ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. اگر ڈاکٹروں کے ہاتھ کے اندر شفا ہوتی تو دنیا میں ایک بھی ڈاکٹر کا بیٹا نہیں مرتا, ایک بھی ڈاکٹر کی بیوی نہیں مرتی, ایک بھی ڈاکٹر کی ماں نہیں مرتی, ایک بھی ڈاکٹر کا باپ نہیں مرتا, ارے خود ڈاکٹر نہیں مرتا. لیکن آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا ڈاکٹر کی بیویاں, ارے بولو مرتی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کی بیوی مر رہی ہے, ڈاکٹر کے بچے مر رہے ہیں, ڈاکٹر کی ماں مر رہی ہے, ڈاکٹر کا باپ مر رہا ہے, خود ڈاکٹر مر رہا ہے. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہاسپٹل بنائی, بہت بڑی ہاسپٹل, غیر مسلم تھے, اور ایک تاریخ طے ہوئی کہ فلاں تاریخ کو اس ہاسپٹل کا اوپننگ کرنا ہے. جس دن اوپننگ تھا, اوپننگ سے پہلے صبح میں ہی ڈاکٹر صاحب چلے گئے, اوپننگ نہیں ہوا. تو شفا اللہ کے خزانے میں ہے, ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹروں کی ساری ٹیم موجود ہے اور سارے رشتہ دار موجود ہیں, سب چاہتے ہیں یہ آدمی بچ جائے. پیشنٹ کا باپ بھی کہتا ہے میرا اکلوتا بیٹا ہے, جگر کا ٹکڑا ہے. ماں کہتی ہے میرا لال ہے, میرا خون ہے, اسے بچا لو. ماں کی چاہت ہے, باپ کی چاہت ہے, بھائی کی چاہت ہے, بہن کی چاہت ہے, ذکر و اذکار ہو رہا ہے, دعائیں مانگی جا رہی ہے, اور سارے ڈاکٹروں کی ٹیم بھی یہی چاہتی ہے یہ بچ جائے. لیکن یہ اللہ کے یہاں منظور نہیں ہے. تو ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہتھیاروں سے نہیں ہوتا, ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا, چیزوں سے نہیں ہوتا, اسبابوں سے نہیں ہوتا. یہ دل کی آواز بن جاوے, کرنے والے اللہ ہے. فیصلہ اوپر ہوتا ہے, جب اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے نیچے کی ساری چیزیں موافق بن جاتی ہے. سبب ہے, رب نہیں ہے, رب ہے. سارے اسباب اللہ کے محتاج ہے, اور اللہ کسی اسباب کا بولو محتاج نہیں ہے. یہ خوب بول رہا ہے. یہ دل کی آواز بن جائے, ہماری بھی دل کی آواز یہ بنے, اور محنت کر کر میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ہمارے گھر کے ایک ایک نفر کی آواز یہ بنانی ہے کرنے والے اللہ ہے. بیوی بھی یہی بول رہی ہو, بچہ بھی یہی بول رہا ہو کہ کرنے والے اللہ ہے. محنت نہیں ہے تو آج بیوی کیا بولتی ہے, کسی کے انتقال پر جانا دیکھنا تو ماں کہتی ہے ہائے میرے پہاڑ جیسا بیٹا چلا گیا, میرا کیا ہوگا. بیوی کہتی ہے میرے سر سے سایہ چلا گیا, میرا کیا ہوگا. بیٹا بھی یہی بولتا ہے, محنت اس کی کروائی جاتی ہے, سب کچھ اللہ کرتے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات چاہی جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی پاکیزہ طریقے ہماری زندگیوں کے اندر آئے. ہم محمدی بن کر زندگی گزارے. کیسے محمدی بن کر زندگی گزارے؟ صبح بستر پر اٹھنے سے لے کر رات کو دوبارہ بستر پر جانے تک, اور پیدائش سے لے کر موت تک کی جتنی زندگی ہے وہ ساری زندگی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزارے. کھانے میں، پینے میں، سونے میں، شادی میں، بیاہ میں، موت میں، میت میں، خوشی میں، غمی میں، سماج میں، رواج میں، سوسائٹی میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں، معاملات میں، معاشرت میں، گھر میں، باہر میں، سفر میں، حجر میں، ہر جگہ پر محمدی بن کر رہے. ہاں، سنت والی زندگی اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. اس لیے ہمارے حضرت جی کہتے تھے تو سنت پر عمل کر بے دھڑک، یہ جاتی ہے جنت پہ سیدھی سڑک. سنتوں میں حفاظت ہے، سنتوں میں عزت ہے. حفاظت کا راستہ نبی نے بتلایا ہے، اپنے طریقوں کے ذریعے حفاظت ہے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی ناخن تراش لے، آئندہ جمعہ تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. کتنا آسان عمل اور کتنی آسان سنت ہے. جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے بولو ناخن تراش لے، آئندہ جمعہ تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. یہود نصاروں نے دنیا میں ایسی محنت کی، ناخن بڑھایا جاتا ہے. سنتوں کے مجاگرے، ہماری زندگی سنت والی بنے، ہمارا گھر سنت والا بنے، ہمارا گھر رب کو پہچان کر زندگی گزارنے والا بنے، ہمارے گھر میں اللہ ہو، ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی پاکیزہ طریقے ہو. جان جان کر اس کے اوپر عمل کیا جائے، ایک ایک سنتیں گھر میں لائی جائے. سنتوں سے گھر خالی تو برکتوں سے گھر خالی، حفاظت سے گھر خالی، اور سنتوں سے گھر مزین تو گھروں کے اندر رحمتیں، گھروں کے اندر برکتیں، گھروں میں چین، گھروں میں سکون، گھروں میں اطمینان، گھروں میں عزت، گھروں میں عافیت، میاں بیوی میں محبت، بھائی بھائی میں جوڑ. یہ اس کی برکتیں ہیں. ورنہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر میاں بیوی کھانا نہیں کھا سکتے، سگے بھائی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے. گھر سنتوں سے خالی ہے، گھر دین سے خالی ہے، گھر ایمان کی محنتوں سے خالی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس غم کو لے کر دنیا میں آئے تھے اور جس فکر کو لے کر آپ دنیا میں آئے تھے اور جس مشن کو لے کر آپ دنیا میں آئے تھے، اس مشن سے، اس فکر سے ہمارا گھر خالی ہے. گھر جہنم کی بھٹی بنی ہوئی ہے. محنت اس کی ہے، مجاگرے اس کے ہیں، تذکرے اس کے ہیں، حلقے اس کے لیے لگائے جاتے ہیں، ارادے اس کے لیے کروائے جاتے ہیں. ہمارا گھر کے اندر ہر ایک آدمی رب کو پہچان کر زندگی گزارے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں ساری دنیا سب کو پکارے، ہمارا گھر رب کو پکارے. ساری دنیا سب کو سناوے، ہمارا گھر رب کو سناوے. ساری دنیا سب کو سمجھاوے، ہمارا گھر رب کو سمجھاوے. وہ مان گیا. ساری چیزیں بولو آسان ہے. اس نے طے کر لیا ہے عزت کا، اس نے طے کر لیا ہے سر بلندی کا، اس نے طے کر لیا ہے رحمتوں کا، اس نے طے کر لیا ہے برکتوں کا، اس نے طے کر لیا ہے چین، سکون، اطمینان کا. وہ چیزیں دنیا میں آئے گی. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے فرماتے اپنی زندگی میں دین داخل کرے، اللہ کے احکام داخل کرے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی اور پاکیزہ طریقے اپنی زندگی کے اندر داخل کرے. کوئی سنت چھوٹنی نہیں چاہیے، ایک ایک سنت پر عمل کرے. علماء کرام سے پوچھے، تحقیق کرے. شادی کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسی تھی، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کی ہے. کھانے کا موقع ہے، حضور نے کیسا کھانا کھایا ہے. سفر کا موقع ہے، حضور نے سفر کیے، کیسے سفر کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بڑا نورانی ہے، بڑا برکت والا ہے، بڑا عزت والا ہے. برکت والے طریقے پر ہم چلیں گے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گھروں میں برکتیں آئے گی. آپ کے طریقے رحمت والے ہیں، ان طریقوں پہ ہم چلیں گے، ہمارے گھروں میں رحمتیں آئے گی. بچے کو اس کا عادی بنائے، بیٹا تو مسلمان بچہ ہے، مسلمان کا بچہ ہے. ایک سکھ کا بچہ پہچانا جاتا ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ ایک ملک پہ سفر کر رہے تھے، فلائٹ پہ بیٹھے، ایک سردار جی تھے. ایک میں نے میرے ساتھیوں کو کہا، ایک ہے نظر آ رہا ہے، مسلمان کا بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، پہچانا نہیں جاتا ہے. وہاں اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ٹرین کے اندر بیٹھے تھے، کافی دیر تک ٹرین چلتی رہی. سامنے دوسرا آدمی بھی بیٹھا تھا، بزرگوں سے ہم نے سنا. اس ساتھی کا کہتے اسٹیشن آ گیا، اس نے اپنا بکسا اٹھایا اور اترنے لگا، اور جاتے جاتے اس نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہا، مولانا السلام علیکم، میرا اسٹیشن آ گیا، میں جا رہا ہوں. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور یہ کہا، تیری سلام سے پتا چلا کہ تو بھی ہمارے والا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی شکل صورت سے پتا نہیں چلتا تھا کہ تو مسلمان ہے. مسلمان کا بچہ پتا چلنا چاہیے، یہ مسلمان کا بچہ ہے. مسلمان کی بچی پتا چلنا چاہیے، یہ مسلمان کی بچی ہے. مسلمان خاتون پتا چلنی چاہیے کہ یہ مسلمان خاتون ہے، اس کی محنت ہے. آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں میرے بھائیوں؟ حیا جو مسلمان خاتون کا لباس تھا، اور حیا جس مسلمان خاتون کا زیور تھا، وہ مسلمان خاتون میں سے نکلی ہوئی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے، گھروں کے اندر تعلیم کے ذریعے اپنی مستورات کا ذہن بنا کر انہیں رب کے ساتھ جوڑے. اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے بچیاں دی ہے، یہ ہماری امانت ہے. اس کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے اور اس کی زندگی کو آسان اور عافیت والی بنانے کے لیے تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھ کر اسے اللہ سمجھایا جائے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا جائے کہ بیٹی تو مسلمان خاتون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے کپڑے کیسے تھے، ویسے ہماری بیٹی کے کپڑے ہونے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا کھانا کیسا تھا، یہ بڑھا جائے، پلایا جائے، سمجھایا جائے، جس سے یہ رب والی بنے گی. تعلیم کے حلقے اس کے لیے بتائے جاتے ہیں، مستورات کے تعلیم کے حلقے، گھر گھر کی تعلیم، روزانہ کی فضائل اعمال کی تعلیم. ایسی کتاب ہے جس سے کروڑوں گھروں کے نقشے اللہ نے کہتے ہیں بدل دیے ہیں، کروڑوں گھروں کے نقشے.
جہاں پر بے حیائی تھی حیا آ گئی، سادگی آئی، سچائی آئی، ایمانداری آئی، امانت داری آئی، بچوں کو دین پر لگانے کا جذبہ آیا۔ اس تعلیم کے حلقوں کے ذریعے بچوں پر دین، ماں کی چاہت بنی میرا بچہ دین کا داعی ہو، اللہ کے قرآن کا حافظ ہو، اللہ کے علوم کا عالم ہو، دین کا علمبردار ہو، اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے گھر سے ہم بے فکر نہ رہے، بیوی سے بے فکر نہیں، بچی سے بے فکر نہیں، بچے سے بے فکر نہیں۔ جس بیٹے کو دل سے چاہتے ہیں، چاہت یہ ہو میرا بیٹا دین کا داعی ہو، قرآن کا حافظ ہو، اللہ کے علوم کا عالم ہو، دین کا داعی ہو، اللہ کے دین کی محنت کو لے کر دنیا میں چلنے والا ہو، گھر گھر جانے والا ہو، فکرے کرنے والا ہو۔ یہ محنتوں سے ہوتا ہے، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے۔ اپنے گھروں میں ہمارے حضرت جی کہتے تھے مسجد کی باتوں کو گھروں میں لے جاؤ، مسجد کی باتوں کو گھروں میں لے جاؤ، گھروں کی ناپاک باتیں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ابھی گھر کی بات، مسجد کی بات گھر میں نہیں ہے، گھر میں سماج کی بات ہے، سوسائٹی کی بات ہے، دنیا میں چلنے والے چیزوں کی بات ہے، مسجد کی بات نہیں ہے۔ ہمارے مولانا کہتے ہیں مسجد کے تقاضے گھروں میں سنایا جائے۔ مسجد میں کیا ہو رہا ہے یہ گھروں میں معلوم ہو، مسجد کے تقاضے گھروں میں سنایا جائے، تاکہ گھروں کی تقاضوں کی آواز دب جائے اور مسجد کے تقاضوں کی آواز بلند ہو جائے۔ یہ صحابہ کی عورتوں کی صفت تھی۔ صحابہ کی عورتیں یوں کہتی تھی ہم کم پیسوں سے گھر چلائیں گے، جو مال بچے گا اسے اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر خرچ کریں گے۔ ہاں، کم پیسوں سے ہم گھر چلائیں گے، یہ صحابہ کی عورتوں کی صفت پہ لکھا ہے، اور جو مال بچے گا اسے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے، اللہ کے دین کی محنت پر لگائیں گے۔ یہ ہمارے گھروں کی آواز بن جائے۔ ہماری بیگم یہ کہہ رہی ہو، ہماری بچی یہ کہہ رہی ہو، ہمارے بیٹے کی بہو کی دل کی آواز یہ ہو، بیٹے کی آواز یہ ہو، بھائیوں کی آواز یہ ہو، پھر گھروں میں رحمتیں آئے گی، پھر گھروں میں برکتیں آئے گی، پھر گھروں میں سکون آئے گا، پھر گھروں میں اطمینان آئے گا، عزتیں آئے گی، محبتیں آئے گی۔ محبت کی دنیا میں کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ وہ ٹیبلٹ بہو کو کھلا دو، بہو محبت کرنے والی بن جائے، بیگم کو کھلا دو، بیگم محبت کرنے والی بن جائے۔ کوئی ڈراپس دنیا میں نہیں ہے، کوئی انجیکشن دنیا میں نہیں ہے۔ وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال ہے جن اعمالوں کے ذریعے گھر نورانی بنتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر ہمارے اس کے نمونے بنے، اس کی محنت کی جائے، ہمارا گھر نمازی گھر بنے، ہمارا گھر ذکر کرنے والا گھر بنے، ہمارا گھر قرآن پڑھنے والا گھر بنے۔ سیلان کی ایک خاتون ہماری مستورات کی ملاقات ہوئی بنگلے والی مسجد میں، وہ کہہ رہی تھی 27 سال سے میری تسبیح نہیں چھوٹی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ ارے بولو، مستورات کہہ رہی ہے 27 سال سے میری تسبیح نہیں چھوٹی ہے۔ اور پھر کہنے لگی 13 سال سے میرے شوہر کے 3 دن نہیں چھوٹے ہیں۔ اور پھر کہنے لگی 11 سال سے میرے شوہر نے گھر پر ایک بھی عید نہیں کی ہے۔ 11 سال سے
اللہ کے راستے میں عید کر رہے ہیں. ذکر کرنے والا گھر ہمارا بنے. آج گھر اس سے خالی ہے. قرآن کی تلاوت سے گھر خالی ہے. محنت اس کی کروائی جاتی ہے ہمارا گھر قرآن والا گھر بنے. ابھی قرآن والا گھر نہیں ہے. قرآن والا گھر بنائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا مفہوم خلاصہ ہے خالی گھر وہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو. ہم خالی گھر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ارے یہاں کیا ترتیب ہے؟ خالی گھر وہ ہے جس میں سامان نہ ہو، فرنیچر نہ ہو، جھولے نہ ہو، چولہے نہ ہو، صوفے نہ ہو، برتن نہ ہو، کرسیاں نہ ہو، الماریاں نہ ہو. ہم خالی گھر کہتے ہیں. اللہ کا لاڈلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے خالی گھر وہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو. سوچیں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے گھر میں. گھر کو قرآن سے آراستہ کرے. گھر کا ایک ایک نفر قرآن پڑھنے والا ہو. ذہن بناوے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سارے کام بعد میں پہلے سب یاسین پڑھ لے. مغرب بعد سب سورہ واقعہ پڑھ لے. سونے کے پہلے سب اعمال پورے کر لے. ذہن بنا رہے. گھر اس سے نورانی بنیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیٹیاں تھیں غالباً. آپ کا آخری وقت تھا دنیا سے جانے کا وقت. اور امیر المومنین غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. کسی نے جا کر کہا عبداللہ ابن مسعود کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کی تیاری میں ہے. ساتھی کو قربانی ساتھ دیتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، فرمایا چلو ہمارے بھائی کی خبر لے. گئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں. آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے. حضرت علی نے غالباً کہا عبداللہ ابن مسعود فکر نہ کرو، اللہ نے آپ کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہے. آپ کا ایک بھی بیٹا نہیں ہے. غم مت کرو، فکر مت کرو. ہم آپ کی بیٹیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کریں گے، بے فکر رہو. تو عبداللہ ابن مسعود نے ساتھیوں سے کہا مجھے ذرا سہارا دے دو تاکہ میں ہمارے امیر سے بات کر سکوں. سہارا دیا گیا. جتنی طاقت تھی یہ ساری طاقت جمع کرنے کے بعد حضرت علی کو کہا امیر المومنین میری بیٹیوں کو آپ کے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے انہیں قرآن سکھایا ہے اور یہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہے. جب تک یہ پڑھتی رہے گی اللہ پاک کبھی ان کو غنیمت کر دے گا. یہ گھروں کے ماحول کا اثر تھا، یہ تربیت تھی. اپنی بیٹیوں کو قرآن سکھایا تھا. سوچے ہم کتنا پڑھتے ہیں، ہماری بیگم کتنی پڑھتی ہے، بچی کتنی پڑھتی ہے، گھر کا بیٹا کتنا پڑھتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہر ایک کے لیے ہے. بیٹی کو سمجھائے بیٹی تھوڑا کام آگے پیچھے ہوگا چلے گا، ایک پارا پڑھو. بیگم کو سمجھائے بیٹا اگر حافظ ہے اسے سمجھاؤ بیٹا اللہ نے تجھے حافظ بنایا ہے، 3 پارا روزانہ پڑھنا ہے. محبت سے گھر کا ماحول ذکر کرنے والا ہو. ہاں اس سے برکتیں آئے گی، اس سے رحمتیں آئے گی، اس سے سکون آئے گا، اس سے محبتیں آئے گی. کم پیسوں میں اللہ کہتے ضرورتیں پوری کر دے گا. ضرورتیں پوری کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہ ذہن بنایا جائے. نماز ہمارے گھروں میں ہے، گھروں میں ہو. ہم پڑھے، ہمارے اہل و عیال کو اس کی تاکید کرے. اول وقت میں پڑھو، مصلی بچھاؤ،
نماز کے اوقات کے بعد کے اندر کوئی کام نہیں، ساری چیزیں بعد میں اپنے گھر کو نمازی گھر بناوے، ذکر کرنے والا گھر بناوے، قرآن والا گھر بناوے، گھروں میں پھول بن کر رہے، ہاں محلے میں سرما بن کر رہے۔ سرما ہر کوئی کہاں لگاتا ہے؟ آنکھوں میں۔ ہمارے حضرت جی کہتے تھے گھروں میں پھول بن کر رہو، محلوں میں سرما بن کر رہو۔ پھول کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، یہ زندگی ہے حضور والی، سنت والی، شریعت والی۔ گھروں میں پھول بن کر رہے، محلے میں سرما بن کر رہے۔ تربیت کے ساتھ ہمارا رویہ گھر والوں میں اچھا ہو، حضور گھر میں اچھے بن کر رہے، بیوی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ۔ حضرت ہمارے کہتے تھے صوفی بن کر بھی نہ رہے، شیر بن کر بھی نہ رہے۔ شیر بن کر سمجھتے ہیں؟ گھر میں پہنچے، ابا آ گئے، ابا آ گئے، سناٹا ہے، بیٹی ایک کونے میں، بیٹا ایک کونے میں، بیٹے کی بہو بھی، اور ذرا آج تو حضرت کا دماغ چہرے سے پتہ چلتا ہے برابر نہیں ہے۔ یہ تو کہتے شیر بن کر نہ رہے اور صوفی بن کر بھی نہ رہے، گئے کچھ بات چیت بھی نہیں، ہنسی مذاق بھی نہیں۔ حضور تو ہنسی بھی کرتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، اپنے نواسوں کو پیٹھ پر بٹھا دیتے، گھروں میں چکر لگاتے تھے، اور پھر کہتے تھے میرا سوار کتنا اچھا ہے اور میرے سوار کی سواری کتنی اچھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے اور ہم سے اتنے مل جل جاتے، ہمیں ایسا لگتا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ اور جب اذان کی آواز سنتے تو آپ ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانتے بھی نہیں۔ یہ گھریلو زندگی ہے، اسے دین کہتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں لاوے، ہمارے گھروں میں لاوے، ہمارے محلوں میں لاوے۔ ایک ایک آدمی کی زندگی کے اندر کہتے ہیں یہ مبارک طریقے آوے، اس کی محنت کرے، اس کی کوشش کرے، اپنے آپ کو تھکاوے۔ ہر گھر، ہر فرد، یہ ہمارے اس کام کا ہدف ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب ہمارے بار بار کہتے ہیں ہر گھر، ہر فرد، یہ ہمارے اس کام کا ہدف ہے، ہماری محنت سے کوئی خالی نہ ہو، ہماری جہاد میں بھی اور ہمارے گھر والوں میں بھی یہ زندگی آوے، یہ دین آوے، دعاؤں کا اہتمام ہو، ہمارے گھروں میں بھی ہو، بیوی بچے اللہ سے مانگ رہے ہو، اس سے زندگی بنتی ہے۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا، یہ ہمارے بزرگ بتلاتے ہیں۔ آج دنیا میں یہود نصاروں نے ایسی اسکیمیں چالو کر دی، رات کو دیر تک جاگنا اور صبح میں دیر تک سونا، جلدی اٹھنا، جلدی سونا۔ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب دعوت برکاتہم بار بار کہتے ہیں آدمی دیر سے اٹھتا نہیں ہے، دیر سے سوتا ہے۔ دیر سے اٹھتا نہیں ہے، دیر سے سوتا ہے۔ گھر میں یہ مزاج بناوے، جلدی اٹھ جاوے۔ ہمارے ایک دوست ہے، ان کو ہم نے ایک مرتبہ پوچھا آپ کے یہاں گھر کی تعلیم کب ہوتی ہے؟ بات پر سے بات چلی تو دیکھو یہ کارگزاری اس لیے بتائی جاتی ہے کہ محنت ہوتی ہے تو کہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا فجر سے پہلے۔ کب؟ ارے بولو، فجر سے پہلے۔ تو میں نے کہا گھر کی تعلیم پوچھتا ہوں، تو انہوں نے کہا گھر کی تعلیم۔ پھر انہوں نے پوری نظام الاوقات بتایا،
فرمایا صبح صادق سے پونے گھنٹے پہلے گھر کے سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں. اللہ کرے یہ ماحول ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے. سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں کہ پونے گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے سب مستورات بھی اٹھ جاتی ہے. پھر سب اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قوما میں، کوئی قیام میں. کسی نے آنچل پھیلایا ہے، کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی آہو جاری کر رہا ہے. بتاؤ اس گھر میں کیا آئے گا بھائی؟ ارے بولو، رحمت آئے گی؟ ٹنٹے فساد، ٹینشن، مصیبت، تکلیف، بیماریاں اس گھر سے کوسوں دور ہو جائیں گے. فرمایا سب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بیٹا بھی، بیٹے کی بہو بھی. 2 بھائی ہیں، ہم دونوں بھائی اٹھ جاتے ہیں اور دونوں کی بیویاں اٹھ جاتی ہے. امی بھی اٹھ جاتی ہے، ابا بھی اٹھ جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جہاں صبح صادق ہو جاتی ہے، سب معمولات پورا کرنے کے بعد چائے بسکٹ ہوتی ہے، ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں. گھر کی مستورات کہتے ہیں گھر کے کام میں لگتی ہے. یہ محنت ہے. محنت ہوئی وہاں تک پہنچ گئے. اور پھر میں نے پوچھا سوتے کب ہے صاحب؟ فرمایا ہر سیزن میں عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد گھر کی بتی بجھ جاتی ہے. عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد گھر کی بتی بجھا دیتے ہیں، سب سو جاتے ہیں. اور صبح صادق کے 1 گھنٹے پہلے، پونے گھنٹے پہلے سب اٹھ جاتے ہیں. یہ محنت سے ہوتا ہے، سکون آتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر وہ عمل زندہ کرے، اپنے گھر کو دیندار گھر بناوے، محنت کرے، کوشش کرے. اور جب سب یہ اعمال ہم سب کی زندگی کے اندر آ جائیں گے، آپ یقین مانیے اللہ زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا. اللہ زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا. خوشیاں پیسوں سے نہیں آتی، خوشیاں راحت اور آرام کے اسبابوں سے نہیں آتی. ہاں، یہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کا دھوکہ ہے کہ خوشیاں پیسوں میں ہے، خوشیاں مال میں ہے، خوشیاں ڈگریوں میں ہے، خوشیاں حکومتوں میں ہے. یہ دھوکہ ہے. خوشیاں ان اعمالوں میں ہے. اللہ زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا. ان اعمالوں کو اپنی زندگی میں لائے اور یہ اعمال گھر گھر میں زندہ ہو جائے. اس کی محنت کرے، اس کی کوشش کرے. یہ اعمال گھر گھر میں زندہ ہو جائے، اس کی محنت کرے، اس کی کوشش کرے. جب یہ اعمال ہر گھر میں زندہ ہو جائے گا اور گھر گھر میں زندہ ہو جائے گا تو اللہ کی پوری رحمتیں بستیوں پر اور علاقوں میں اللہ پاک کہتے نازل فرمائیں گے. اس لیے دیکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ایک چانس دیا ہے. آنکھ کھلیے، وہاں تک اعمال کا دروازہ کھلا ہے. آنکھ بند ہو جائے گی، اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا. آج موقع ہے، آج چانس ہے. سمجھدار، عقل مند، چالاک آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے. آج اس زمین پر ہے، کل زمین ہم پر ہو جائے گی. مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا، ٹنومن مٹی ہوگی، نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، اکیلے چلے جائیں گے. آج غسل کر کر آئے ہیں، کل غسل کرا دیا جائے گا. آج کپڑے پہن کر آئے ہیں، کل کفن پہنا دیا جائے گا. آج خوشبو لگا کر آئے ہیں، کل خوشبو لگا دی جائے گی. آپ دوستوں کی مجلسوں میں ہیں، محفلوں میں ہیں،
کل تنہائی کا شکار بن جائیں گے. آج 50 بائی 50 کے فلیٹ میں ہے اور 10 بائی 10 کے روم میں ہے, کل 3 بائی 6 کی قبر میں ہو جائیں گے. ہاں, آج اجالوں میں ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کل تنہائیوں میں ہو جائیں گے, اندھیروں کے شکار بن جائیں گے. آج دوستوں کے ساتھ میں ہے, کل وحشت ناک گڑھے کے اندر چلے جائیں گے. موقع ہے. حضرت ابو درداء ایک صحابی کو ساتھ میں لے کر قبرستان کے اندر گئے اور جا کر کیا کہا, اے قبر والو, اے بوسیدگی والو, کہو کیا حال ہے, کیا خبر ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے تمہارے بعد مال تقسیم ہو گیا, بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے, وہ مزے اڑا رہی ہے, بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا. ہماری خبر تو یہ ہے, کچھ اپنی کہو, کچھ اپنی سناؤ. اور کہتے ہیں ساتھ میں جو صحابی ہے ان کو مخاطب ہو کر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا, اے کمیل, اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی, یہ لوگ جواب میں یہی کہتے, بہترین دوسرا تقویٰ ہے. وہ وقت میرے بھائیوں ضرور آنے والا ہے, ہم سب چلے جائیں گے, کوئی چیز ہمارے ساتھ میں نہیں آئے گی. یار, احباب, دوست, برادر, رشتہ دار, عزیز, اقارب, پڑوسی, سب یہی رہ جائیں گے. ہم تنے تنہا عقل میں قبر میں 3 بائی 6 کی قبر میں چلے جائیں گے. اس لیے موقع ہے. روایتوں میں آتا ہے روزانہ صبح میں سورج نکلتا ہے, اس کے ساتھ 2 فرشتے نکلتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے, اے بھلائی کے کرنے والے اور اے نیکی کے کرنے والے, خوشخبری لے, آگے بڑھ, جتنی نیکیاں لکھوانی ہو اتنی نیکیاں لکھوا لے, آج کا دن پھر تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے, اے برائی کرنے والے, اے گناہ کرنے والے, اے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے والے, اے سنت شریعت کے خلاف زندگی گزارنے والے, رک جا, اپنی ہلاکت کا سامان جمع مت کر. روزانہ اعلان ہو رہا ہے. دوسری روایت میں 2 فرشتے نکلتے ہیں. ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے, اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے دے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے, اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر. ہم روز آخرت کے قریب جا رہے ہیں, قبر کے قریب جا رہے ہیں, دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور اپنے اللہ سے قریب ہو رہے ہیں. ابھی اندھیرا تھا, چند گھنٹے پہلے اجالا ہو گیا. زندگی کا ایک نیا دن شروع ہو گیا. چند گھنٹوں کے بعد اندھیرا ہو جائے گا. زندگی کا ایک دن بولو ختم ہو جائے گا. ماں کہتی ہے بیٹا بڑا ہو رہا ہے, نادان ہے, بیٹا چھوٹا ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہم بڑے ہو رہے, ہم بڑے نہیں ہو رہے, ہم چھوٹے ہو رہے. زندگی کم ہو رہی ہے. حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے, غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے یہ منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گھڑی کی آواز کو غور سے سنے, کٹ کٹ کٹ, کم ہو گئی, کم ہو گئی, کم ہو گئی. زندگی ختم ہو رہی ہے میرے بھائیوں. عقل مند, سمجھدار, چالاک وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے, خود تیاری کرے. اور پوری دنیا کے انسان آخرت کی تیاری کر کر زندگی گزارے, اس کی محنت کرے, اس کی کوشش کرے. اس کے لیے دیکھو میرے بھائیوں, اللہ نے ہمارے زمانے کے اندر ایک سیدھا سادہ کام پوری دنیا میں چلایا ہے. دنیا کے اندر تقریباً 207 ملک ہے, لاکھوں جزیرے ہیں. کوئی ملک, کوئی جزیرہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ پاک نے ہمارے اس کام کو نہ پہنچایا ہو. سیدھا سادہ کام ہے. بڑے حضرت جی ہمارے کہتے تھے میرا یہ کام سیدھا سادہ ہے. کام کی سادگی کی وجہ سے لوگ دھوکے کے اندر ہیں, جس میں نعرہ نہیں, بلا نہیں, آفس نہیں, وردی نہیں, ڈیوٹی نہیں, پوسٹ نہیں, پوسٹر نہیں, تنخواہ نہیں, نوٹ نہیں, ووٹ نہیں, آہ نہیں, واہ نہیں,
جس میں کیا ہے؟ لگانا ہی لگانا. جان لگاؤ، مال لگاؤ، وقت لگاؤ، جی کی چاہتے قربان کر دو، دل کے ارمان قربان کر دو، اور دنیا میں چل پھر کر یہ زندگی سیکھو، اور یہ زندگی اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، اور یہ زندگی امت کے ایک ایک فرد میں زندہ ہو جائے. اس کی محنت کرو. یہ سیدھا سادہ کام ہے. کام کی سادگی کی وجہ سے لوگ دھوکے میں ہیں. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارا یہ کام حق ہے، کرو گے نفع دیکھو گے، اس میں دھوکہ نہیں ہے. ہمارا یہ کام بولو حق ہے، کرو گے نفع دیکھو گے، اس میں دھوکہ نہیں ہے. جس نے کیا انہوں نے نفع دیکھا ہے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، سب نے نفع دیکھا ہے. کچھ نہیں تھا، کام میں لگے، اللہ نے عزت دے دی، اللہ نے برکت دے دی، بچے دیندار بن گئے، بیوی فرما بردار بن گئے، برکتوں کا نزول ہو گیا. یہ سب مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے یہ تو برکتیں ملے گی، دنیا میں بدلہ نہیں ہے. دنیا میں تو برکتیں ملے گی اور آخرت میں بدلہ ملے گا. اس لیے دیکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، چانس دیا ہے. زندگی بہت قیمتی ہے. جتنا لگے گا اللہ کے بینک میں جمع ہوتا جائے گا. اور اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ بولو بڑا قدردان ہے. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ دینے والا ہے. جو جتنا لگاتا ہے اللہ بڑا چڑھا کر دنیا میں دیتا ہے. اس کی نسل کو دیتا ہے، اس کو بھی نوازتا ہے، اس کی نسل کو نوازتا ہے. ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا اللہ 7 نسلوں کے فیصلے کر دیتا ہے. اس لیے 2 نیتیں کریں. پہلی نیت تو یہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سکرات تک کی، موت تک کی جتنی زندگی باقی ہے، یہ ساری زندگی اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ گزاریں گے. کہو انشاءاللہ. اور اپنی اولادوں کو اسی پر لگاوے. ہاں بہت ضرورت ہے اس بات کی. روزانہ ایک نیا فتنہ دنیا میں نکلتا ہے، صورت نکلتا ہے، ایک نیا فتنہ لے کر نکلتا ہے. ہمارے بچوں کی، ہمارے بچیوں کی اور ہماری نسل کی حفاظت اللہ نے دین کے اندر چھپا کر رکھی ہے. فتنوں کا بچاؤ دین ہے، اور دین آتا ہے محنتوں کے راستے سے. اپنی اولادوں کو اس پر لگاوے. میری موجودگی میں میری اولاد دیندار بنے. سب چاہتے میری موجودگی کے اندر میرا بیٹا کہتے اچھا مکان ہو، اچھی بیوی ہو، اچھا کاروبار ہو. منع نہیں کرتے، کون منع کرتا ہے؟ چاہتی ہو میری موجودگی میں میرا بیٹا دیندار بن جاوے، اس کا وقت لگ جاوے، میری بیٹی میں حیا آ جاوے، شرم آ جاوے، پردہ آ جاوے، تقوی آ جاوے، طہارت آ جاوے، سچائی آ جاوے، ایمانداری آ جاوے، امانت داری آ جاوے. اس لیے اس کی محنت کرے، اس کی کوشش کرے. دوسری میں نیت یہ کرے کہ انشاءاللہ زندگی جتنی باقی ہے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر بلند کرنے کے لیے جان اور مال اور وقت یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے. اس کے لیے دیکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے بڑے فرماتے 4 مہینے اللہ کے راستے کے اندر نکلے. اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں، اور پھر اس کو پوری زندگی کے اوپر عمل کرنا ہے. 4 مہینے کوئی مشکل نہیں ہے. 4 مہینے کوئی مشکل نہیں ہے. لگانے والوں نے کہتے محنتیں کی، کتنی مرتبہ 4 مہینے لگے. ابھی ہمارے یہاں سے ایک جماعت ایک ملک میں جا رہی تھی، روانگی کی بات تھی. بات سے پہلے میں نے سب کو پوچھا بھائی آپ کے 4 مہینے کتنی مرتبہ؟
آپ کے کتنی مرتبہ, آپ کے کتنی مرتبہ. تو ایک ساتھی کو میں نے پوچھا آپ کے کتنی مرتبہ 4 مہینے لگے, تو اس نے کہا 27 مرتبہ لگ گئے ہیں, 28ویں مرتبہ جا رہا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ لگ گئے اور 28ویں مرتبہ جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے مجھے کہا حضرت آپ کی کتنی ہے؟ میں نے کہا 55, کیونکہ میں آپ سے 3 سال بڑا ہوں. 3 سال بڑا آدمی, اور کتنی مرتبہ 4 مہینے لگے تھے؟ ارے بولو, 27 مرتبہ, اور 28ویں مرتبہ جا رہے تھے بیرونی ملک میں, قطر. میں نے پوچھا اچھا کاروبار کیا کرتے ہو؟ تو کہ بنگار اگراتا ہوں, ٹھیلا لے کر اسکریپ اگراتا ہوں. کوئی مشکل نہیں ہے, دل پر لینے کی بات ہے. آدمی دل پر لیتا ہے, اللہ آسان کر دیتا ہے. اس لیے دیکھو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ہم سب طے کریں. ایک ہے طے کرنا, طے کرنا الگ چیز ہے. وہ بچوں نے فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا ہوگا, وہ چھوٹے 2 بچے پوچھ رہے چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ فرمایا ہاں پہچانتا ہوں. تو کہ ہم دونوں نے طے کیا ہے, کیا لکھا ہے؟ ہم دونوں نے طے کیا ہے, اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو طے کرنا. جب بندہ طے کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بولو آسان کر دیتے ہیں. آسان تو اللہ ہی کرتا ہے. آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ نے کیا ہے, اس وقت جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے, اور آئندہ جو ہوگا وہ اللہ ہی کرے گا. محمد لاٹ صاحب نے ایک مرتبہ میں کہا بندہ کام کرتا نہیں ہے, اللہ کام لیتے ہیں, لیکن لیتے اس سے جس میں طلب ہوتی ہے. اگر ہم سب طے کریں گے کہ بھئی لگانا ہے, اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان کرے گا. اس لیے ہمت کر کے بولو 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ارے بھائی سب تیار ہے؟ سب